بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی پروگرام کا وہی سلسلہ ہے، اور آج کافی دنوں بعد اس میں ایک نئی قسط کا ایک نئے پروگرام کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا نمبر ہے 173۔ آج کا موضوع ہے کتابوں کی تقاریب رونمائی۔ حال ہی میں کئی کتابوں کی ایسی تقاریب میں شرکت کا موقع ملا، اور بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ علمی ادبی کام کر رہے ہیں۔ کتابیں چھپ رہی ہیں، مشکل سے چھپ رہی ہیں، لیکن بہرحال چھپ رہی ہیں، اور کچھ ادارے اور کچھ افراد یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کتاب چھپتی ہے تو پھر اس کی عام طور پر آج کل یہ رسم ہے کہ ان کی رونمائی کی ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ بڑا اچھا کام ہے، اور اس تقریب میں لوگوں کو مل بیٹھنے کا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنے کا، اور اپنے اپنے آراء کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک اس زمانے کے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال ان تقاریب میں شرکت کے بعد آتا ہے کہ کیا واقعی ان تقاریب سے ہم پوری طرح سے مستفید ہو رہے ہیں، اور لازماً ایسی تقاریب پر کچھ اخراجات بھی آتے ہیں، اور وہ اخراجات کرنے کے بعد کیا ہم ان تقاریب کا مقصد پوری طرح حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ مقصد، اور نیک مقصد، اچھا مقصد حاصل ضرور ہوتا ہے۔ ان تقاریب میں جو بات دیکھنے میں آئی ہے وہ عام طور پہ یہ ہے کہ جو حضرات مہمانان خصوصی کے طور پر بلائے جاتے ہیں، جو حضرات تقاریر فرماتے ہیں، عام طور پر وہ اس کتاب کو پوری طرح سے پڑھ کے نہیں آتے۔ اول تو بہت سے لوگوں کو کتاب ملتی نہیں ہے، عین وقت پہ ان کو کتاب دی جاتی ہے، اور وہ اس کی انڈیکس اور اشاریہ اور فہرست پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اگر اچھے بولنے والے ہیں تو وہاں تقاریر بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کو کتاب دی جاتی ہے وہ بھی میرا خیال ہے مقدمہ اور پیش لفظ اور اس طرح کی چیزیں اور پڑھ کر، اور بس اس کے بعد وہاں کی تقریر کر دیتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں نکالتے کہ اس کتاب کا پوری ہونا ہی چاہیے کہ جس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، مقررین زیادہ اس کتاب پر، اس کتاب کے اس موضوع پر، مصنف کی اس کوشش پر، مؤلف کی اس کوشش پر بات کریں۔ مثلا اگر حمد اور نعت کی کتاب ہے، اس کا کوئی انتخاب ہے، تو لازماً اس کتاب میں مؤلف نے جو کوشش کی ہے، جو انتخاب کیا ہے، اس تک بات محدود رہنی چاہیے۔ نعت کی اور حمد کی تاریخ اگر آپ بیان کرنا وہاں شروع کر دیں، وہ بھی کسی حد تک جائز ہے اور ہونی چاہیے، لیکن بجائے اس کتاب کے اندر کس طرح کا انتخاب کیا گیا ہے اس پر تبصرہ کرنے کے، اس پر تنقید کرنے کے، اس کی تعریف کرنے کے، آپ اس موضوع کو لے کے بیٹھ جائیں تو اس کے لیے کوئی اور مناسب فورم۔ اسی طرح سے اگر قرآن پاک کے بارے میں کوئی کتاب ہے اور اس کے کسی خاص موضوع کے بارے، قرآن اتنا وسیع اور اتنی جامع کتاب ہے، اس پر تو ہزاروں ابواب اور ہزاروں موضوعات اس میں سے نکلتے ہیں۔ مثلاً اگر قرآن کے احکام کے بارے میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی محنت کی ہے، اور یہ بڑی محنت کی بات ہے کہ انسان مختلف تفاسیر کو پڑھ کے، مختلف تراجم پڑھ کے، اور اس میں سے یہ اخذ کرے کہ اس قرآن پاک میں جو احکامات، جو ہدایات مسلمان قوم کو، مومنوں کو، غیر مسلموں کو دی گئی ہیں، ان کو کس طرح سے اس کتاب میں، اگر لوگ قرآن پاک کے اعجاز پر بات کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کے مقصد کو بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک حد تک درست ہے، ایک حد تک، لیکن بہرحال اس موضوع پر جو ایک محدود سا وقت ہوتا ہے اس میں بولنے کے لیے نا، کسی بھی کتاب کی رونمائی کے لیے میرا خیال ہے 3 نکات ایسے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک کتاب کے اپنے موضوع پر، ایک کتاب لکھنے والے پر،
اور پھر ایک عمومی سا بیان اس موضوع کو بڑے کینوس پر لے جا کے، بڑے احاطے میں لے جا کر بات کی جا سکتی ہے۔ صاحب کتاب پر عام طور پر لوگ بات کر لیتے ہیں اور اس وسیع موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس مصنف نے، اس مؤلف نے جو محنت کی ہوتی ہے اس کتاب میں، اس پر بہت کم لوگ روشنی ڈالتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے ایسی کوششیں، 6-7 اگر مقررین ہیں تو ان میں سے 1-2 ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب پڑھی ہوتی ہے، اور کتاب پڑھ کر اس میں سے انہوں نے ایسے نکات نکالے ہوتے ہیں جو کچھ منفرد ہوتے ہیں، جو اس صاحب کتاب نے، مصنف نے، مؤلف نے جو محنت کی ہوتی ہے اس کو سراہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا، یہ ذہن میں آ رہا تھا۔ بہرحال ان تقاریب کی بہت اہمیت ہے، اور ان تقاریب کو ایک ملنے جلنے کا ایک سلسلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے ریٹائرڈ لوگ عام طور پر ایسی تقاریب میں، نوجوان بہت کم، یہ ہمارا المیہ ہے کہ کتابوں کی رونمائی کی تقاریب میں نوجوان حضرات بہت کم شریک ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ادارے کے تحت وہ تقریب ہو رہی ہو، وہی شرکاء عام طور پہ 80-90%، 10% مختلف ہوتے ہوں گے مختلف، لیکن عام طور پر 80-90% وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر تقریب میں، چاہے وہ کراچی پریس کلب کی تقریب ہو، چاہے وہ فرحان کلب کی تقریب ہو، چاہے وہ کسی اور ادبی تنظیم کی ہو، ان سب جگہ وہی 80-90% شرکاء ہوتے ہیں، اور مقررین بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی کاوش ہے اپنی جگہ، اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو اسپیسیفک کیا جائے، اور کتاب جس موضوع پر لکھی گئی ہے اس موضوع پر اگر مقررین حضرات اپنی نگرشات پیش کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو شاید یہ وقت کا اور اخراجات کا اور پیسوں کا ایک زیادہ صحیح استعمال، یہ ایک معمولی سا ایک تاثر اور ایک مشورہ ہے۔ اس سے کوئی صاحب معذرت خواہ ہوں میں کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہو اور ان کو کچھ اس پر برا محسوس ہوتا ہو تو میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔